وہ کمرے میں اکیلے داخل نہیں ہوا تھا۔ سرخ گلابوں کی دل فریب خوشبو اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور اندر موجود لڑکی کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ اس کے نازک کلائی میں سجے ہوئے سرخ گلابوں کے گجرے اسے ہمیشہ سے ہی اس قدر پسند تھے کہ اس نے طے کر لیا تھا جتنی بھی شامیں اس کے ساتھ گزریں گی وہ سرخ گلابوں کے گجرے اس کی کلائی کی زینت بناتے ہوئے اسے اپنے سامنے بچھا کر تب تک دیکھتا رہے گا جب تک کہ یہ پھول مرجھاتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ کا باعث نہ بننے لگ جائے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے سامنے مرجھائے ہوئے پھول بے مطلب ہیں، وہ اس کی خوبصورتی میں خلل ڈالنے کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی تازہ گلابوں کی طرح مہکتی رہے جو صرف 2 دن پہلے اس کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر آ چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی جو لچکتے ہوئے بار بار اس کی کمر پر بکھر رہے تھے۔ عدیل کو اندر آتا ہوا دیکھ کر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جب وہ قدم قدم چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ گیا۔ گلابوں کے گجرے ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے جنہیں وہ نظریں چکا کر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ عدیل نے وہ گجرے سامنے رکھ دیے اور نرمی سے اس کے ہاتھوں سے برش لے لیا۔ تم جانتی ہو نا تمہارے یہ بال مجھے کس قدر پسند ہیں، اور پھر بھی ان پر ستم ڈھا رہی ہو۔ وہ اس کے لمبے حسین بالوں کا دیوانہ تھا جو کسی آبشار کی مانند گرتے تو اس کے دل کی لہروں میں تلاطم برپا کر دیتے۔ وہ پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شادی کے ہنگامی مصروفیت اور آنے والے وقت کی خدشات نے اسے کچھ زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے یہ بیزاری ابھی تک قائم تھی۔ عدیل نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا جانا؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اسے بے تابی سے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی لیکن ایک پل وہ اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے اسے اپنی ہوش میں سمیٹ کر احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی ہے۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا لیکن اپنی منقوہہ ہونے کے باوجود اس نے کبھی پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی پیش قدمی کی، چاہے وہ اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن وہ ہر بار جھٹلا دیتا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسے اپنے قریب بھٹکنے نہیں دے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی محبت بھرے لمحات قائم کرے گا، کیونکہ اسے اپنے جذبات پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا اور بے پناہ پسند کرتا تھا۔ اسی لیے بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے یہ خواہش رکھی کہ وہ ثانیہ کو اس کی زندگی میں شامل کر دیں، لیکن اس کے بعد بقول ثانیہ کے کہ اس نے پلٹ کر بھی اس کی خبر نہیں لی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ایک پل اس پر گہری نظر رکھنے والا، اس پر مر مٹنے والا اور اس کے لیے ترس جانے والا انسان ہے۔ عجیب سی تھکاوٹ اور بیزاری رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا کوئی بھی کام کرنے کو۔ ثانیہ واپس ہٹتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی جبکہ وہ برش وہیں پر رکھتے ہوئے گجرے اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں ثانیہ کو اس کا ہاتھوں میں موجود گجرے دیکھ کر ان کی خوشبو سے عجیب قسم کی قوت ہو رہی تھی۔ وہ اسے گجرے دور رکھنے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عدیل کا دل دکھے، لیکن سچ یہ تھا کہ ان کی خوشبو اس کے سر پر حاوی ہو رہی تھی۔ عدیل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی نرم و ملائم کلائی کو تھام لیا۔ وہ اسے گجرے پہنانے لگا تھا اور اگلے ہی پل ایک زوردار ابکائی کے ساتھ اس نے عدیل کو خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے بیسن پر جھکی تھی، بار بار آنے والی ابکائی اس کی زرد رنگت میں مزید زردیاں گھول رہی تھی اور وہ دہلیز پر کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما جس کے چہرے سے ٹپکتا ہوا پسینہ اسے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے ثانیہ؟ آنکھیں کھولو۔ اور ثانیہ کو آنے والے شدید چکر اس کی آنکھوں کو بند کرتے چلے جا رہے تھے۔ آنکھیں کھولو، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے ثانیہ کو سہارا دیا اور فوراً گاڑی کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ تسنیم بیگم باہر میں بیٹھی حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی جو اپنی بیوی کو اٹھا کر ہی گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو حکم دے رہا تھا کہ وہ گاڑی نکالے۔
وہ بیرونی دروازے تک بھاگتی چلی آئیں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ برق رفتاری سے گاڑی نکال کر لے گئے اور وہیں کھڑی رہ گئی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے پریشانی سے سوچنے لگی، عجیب جلد باز لڑکا ہے، انہیں بتایا بھی نہیں اور فوراً ثانیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ ساتھ چلی جاتی۔ انہوں نے دوبارہ عدیل کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن اس نے دوسری بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی تو انہوں نے اس سے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر خاموشی اختیار کر لی کہ وہ جلد سے جلد واپس آئے اور انہیں ثانیہ کی طبیعت کے متعلق بتائے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی طور پر اس کا معائنہ کیا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ خدشات ہیں اس لیے میں نے ٹیسٹ کروا لی ہیں۔ رپورٹ تقریباً 1 گھنٹے میں آ جائے گی اور اس 1 گھنٹے میں میں نے یہ چھوٹی سی ڈرپ لگا دی ہے تاکہ ان کی طبیعت تھوڑی بحال ہو جائے۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ڈاکٹر کہہ کر باہر چلی گئی۔ اب وہ مکمل ہوش میں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدیل، میں ٹھیک ہوں، آپ خواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ شاید کچھ ویکنس ہو گئی تھی۔ شادی کی مصروفیات بھی اتنی زیادہ ہیں۔ عدیل نے محبت سے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ میں تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو کس لیے ہوں گا؟ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ماما بھی بہت پریشان ہیں، میں انہیں کال کر کے بتا کر آتا ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ موبائل نکال کر باہر چلا گیا اور باہر جا کر اس نے تفصیل سے تسلیم بیگم سے بات کی تھی کہ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، رپورٹ آدھے گھنٹے میں آ جائے گی اور اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ اور تسلیم بیگم نے شکر کی سانس خارج کی۔ ان کا بیٹا شروع سے ہی بہت جلد باز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ثانیہ کے معاملے میں کس قدر حساس ہے اور ثانیہ بذات خود انہیں بھی بہت پسند تھی، کیونکہ بہت ادب تمیز والی لڑکی تھی۔ انہیں ایسے ہی تہذیب دار بہو چاہیے تھی، اسی لیے انہوں نے پہلی بہو کا انتخاب بھی اسی گھرانے سے کیا اور اب دوبارہ ثانیہ کے انتخاب کا وقت آیا تو ان کی نظر اسی گھرانے پر جا کر ٹکی تھی، کیونکہ شائستہ بیگم کی تربیت پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی بچوں کی اتنی اعلیٰ تربیت کی تھی کہ ان کے پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی بھروسہ انہیں لے کر ڈوبنے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس محبت بھری خوشیوں کے ماحول میں ایسا زہر گھلنے والا ہے جو سب کی نس نس میں سوار ہو کر ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ صرف ایک پل اور ان سب کی زندگیوں کی کایا پلٹنے والی ہے۔ وہ سب کچھ ہونے والا ہے جو کسی نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی کوئی اچھی دیر پہلے اور ڈاکٹر کے روم میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ڈاکٹر تفصیلی نظروں سے رپورٹس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جب عدیل نے حیرت سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھا تھا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ پریگننسی ہے، اسی لیے میں نے یہ سارے ٹیسٹ کروا لیے کیونکہ مجھے کچھ خدشات تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ سوچے بغیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہی لوگ حیرت اور بے یقینی سے ساکت ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ سب سے پہلے عدیل ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنے ساکت وجود کو سمیٹتے ہوئے ڈاکٹر کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ ڈاکٹر بے نیازی سے مزید اپنی مسکراہٹ کو گہرا کر لیا۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اسے یقین نہیں آ رہا۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی بیگم 3 منتھ سے پریگننٹ ہے، لیکن اس صورتحال میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی وہ لڑکی تو حیرت و بے یقینی سے بت بن گئی۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی، چہرے کی زرد رنگت، دھڑکتا ہوا دل اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ عدیل نے جھکتے ہوئے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری شادی تو صرف 2 دن پہلے ہوئی ہے۔ اور اس کی بات نے ڈاکٹر شبنم نیازی کو حقیقت میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے یقین سے ہو کر ثانیہ کو دیکھنے لگی تھیں، جیسے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری مسٹر عدیل، لیکن آپ کی مسز پریگننٹ ہیں اور یہ رپورٹس آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو 3 ماہ کی پریگننسی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں کی لگی ہوئی مہندی، اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگوں کی لہروں سے ڈاکٹر شبنم کو پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی تاحال ہوئی ہے۔
لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کو جا رہا ہے۔ ایک پل کی دیر کیے بغیر عدیل ایک تعصب بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے بے جان سے وجود میں جیسے حرکت ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنی رپورٹس کو اٹھا لیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ 2 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے۔ 2 دن پہلے۔ جھوٹ بول رہی ہے نا؟ وہ بری طرح رو رہی تھی اور ڈاکٹر شبنم نیازی بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کہیں سے بھی اپنا چیک اپ کروا سکتی ہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے جیسے معاملے کو سمیٹنا چاہا کہ وہ یہاں مزید اور کوئی ہنگامہ برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ اپنی رپورٹس کو اٹھا کر بھاگتے ہوئے دل کے پیچھے آئی جو اس وقت گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کون سی قیامت اس کی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ عدیل کو یقین دلا رہی تھی، لیکن عدیل نے رپورٹس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے شدت سے اس کے منہ پر دے ماری۔ خبردار، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا چاہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس نے ان 2 دنوں میں پہلی بار اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی کہ وہ کام سی گئی۔ اپنے کامتے ہوئے وجود کو سنبھال پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب یہ بھی تو خوشیوں کا آغاز صبح تھا۔ اس نے اپنے خوابوں بھری دنیا میں قدم رکھا تھا، اور یہ دنیا اتنی مختصر تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کون سی قیامت اس کے منتظر تھی۔ آخر وہ کس کی حسد بھری نگاہوں کی زد میں آ گئی؟ آخر یہ کون سی سازش تھی جو اس کے خلاف بنی جا رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح جب اس پر کوئی بھی یقین نہیں کر پاتا۔ گاڑی کھڑی کرتے ہوئے عدیل نے اسے جھنجھوڑتے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی میں لے کر آ رہا تھا، جبکہ وہ چیختے ہوئے عدیل کو یقین دلا رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ ہزاروں خواب اور خواہشات لے کر صرف 2 دن پہلے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں سپنے اپنے رنگین آنچل اوڑھے لہرا رہے تھے، اور اب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ سندس اور زیان گھر پر نہیں تھے۔ 2-3 دنوں کے لیے وہ کسی بزنس میٹنگ کے حوالے سے شارجہ کے لیے نکل گئے۔ اس نے اندر لاتے ہی اسے لاؤنج میں پھینک دیا تھا، اور وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تسلیم بیگم حیرت سے باہر نکلی تھی۔ ملازمین بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل غارت ہو چکی تھی۔ ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے، اور اس شخص کی حالت بھی عجیب و غریب تھی۔ وہ کیسے یقین کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے لیے پہلی محبت کا درجہ رکھتی ہے، وہ لڑکی جس سے آج تک اس نے محبت کی بڑی اونچی مسند پر قائم رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا غناؤنا دھوکہ کر سکتی ہے جس کے بعد وہ زندگی بھر کسی پر اعتماد نہ کر پائے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک عرصہ عیاشی میں گزار دیا تھا، لیکن اس نے کوشش کی تھی کہ وہ کسی کے اس قدر قریب نہ جائے کہ اپنی حدود نہیں پھلانگ دے، اور آج جو کچھ اس کے منہ پر کسی کالک کی طرح لگا تھا وہ شاید ساری عمر بھی دھونے سے نہ اترے۔ وہ دوڑتے ہوئے تسلیم بیگم کے قدموں سے لپٹ گئی۔ تائی امی، میں نے خدا کی قسم کچھ نہیں کیا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں بے قصور ہوں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور تسلیم بیگم حیران و پریشان کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے دہلتے ہوئے دل سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی سرخ رنگت، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، وہ اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ اس نے جو نظروں سے تسلیم بیگم کو دیکھا تھا ان کے دل کو کچھ ہوا، اور پھر وہ قدم بڑھا کر اپنی ماں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ یہ حاملہ ہے امی۔ میں نے اس سے محبت کی، میں نے اس پر اعتماد کیا، اسے اپنے نکاح میں لیا، اور یہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ 3 ماہ کا حمل اس کے پیٹ میں ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا تھا، اور تسلیم بیگم نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ اس لڑکی کی چیخ اس سے زیادہ بلند تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور زندگی میں پہلی بار اس نے شدت سے اس کے بالوں کو جکڑ لیا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ساری زندگی مجھے دھوکے میں رکھو گی اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا؟ محترمہ، میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ تمہاری محبت میں اپنی زندگی برباد کر لوں۔ ابھی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے۔ میری زندگی میں، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے دھکیلتے ہوئے اسے اپنے کمرے کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا سامان اٹھائے۔ تسلیم بیگم آگے بڑھی
اور اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا۔ آپ اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی آج میری زندگی سے نکل جائے گی، لیکن میں اسے اپنے نام سے کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ذلت کے ساتھ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے، لیکن میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ کسی کی ناجائز اولاد کو اپنے وجود میں پالنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کسی کے احساسات سے کھیلنا۔ وہ پلٹ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا جب تسلیم بیگم نے اسے سختی سے تھام لیا۔ وہ چلی جائے گی، میں اسے بھیجوں گی یہاں سے، لیکن تم اندر نہیں جاؤ گے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ تم تسلیم بیگم کیسے گوارا کر سکتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا، لیکن انہیں یہ بھی یقین ہے، آنا مشکل تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک جا سکتی تھی۔ رپورٹ کو انہوں نے اٹھایا جبکہ ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر وہ گھر سے ہی باہر نکل چکا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، رپورٹس پر سب کچھ واضح لکھا تھا۔ 3 ماہ کا حمل، وہ حاملہ ہے، ان کے بیٹے کی بیوی، معاشرہ ان کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ وہ کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے منت سماجت کی لاکھ واسطے دیے، اپنے کردار کا یقین دلایا، لیکن کسی کو یقین دلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا شخص آپ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس روز وہ چپ چاپ اس گھر سے نکل گئی تھی، اس شخص کی زندگی سے نکل گئی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی پلٹ کر اس کی زندگی میں نہیں آ پائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی حادثاتی مصیبت کی زد میں آ گئی ہے، کسی کی بد دعا لگ گئی ہے یا نظر بد کا اثر، لیکن اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ عدیل خانزادہ ایک ایسا نام تھا جو اس کی دھڑکنوں پر رقم تھا، وہ شخص کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پیچھے تھا ہی کون؟ اس کی ماں، جو اب اس کے فرض سے سبکدوش ہو کر اپنی زندگی کو عزت سے گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی، جو اب اپنے بڑھاپے میں ذلت کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس روز اس دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ زیادہ دور نہیں تھا، اسے ایک گلی میں وہ دونوں گھر واقع تھے۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شائستہ بیگم تو حیرت اور بے یقینی کا شکار کھڑی رہ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ گی؟ میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ وہ خود اس کی حالت دیکھ کر رو دینے کو تھی، اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ امی، میں برباد ہو چکی ہوں، میں تباہ ہو چکی ہوں، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور شائستہ بیگم نے سختی سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے بتاؤ، کیا ہوا ثانیہ؟ تم واپس کیوں آ گئی ہو؟ یہ سامان، یہ اس وقت تمہارا اکیلے آنا، تمہاری یہ حالت، ان کے دل کی بے چینی عروج پر تھی جب اس نے اپنی ماں کے سر پر وہ بم گرایا تھا جو اس ضعیفی میں وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں حاملہ ہوں امی، میرے پیٹ میں کسی کا بچہ، اور میں یہ تک نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اور شائستہ بیگم کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑ کر اس کی زبان کو بند کروا چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی، اور شائستہ بیگم تو خوفزدہ نظروں سے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہ سارا زمانہ اس بات کا گواہ بننے جا رہا ہو کہ اس لڑکی نے اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ اپنے تایا کی بہو بنی تھی۔ ابھی چند دن پہلے جس عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا، وہ اتنی ضلالت لے کر واپس لوٹی تھی، اور پھر اس گھر میں ایک احرام برپا ہو گیا۔ اس بری ماں نے سر پیٹ ڈالا تھا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کے منہ کو دبوچتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ، تم نے یہ گناہ کس کے ساتھ مل کر سر انجام دیا ہے؟ لیکن اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، بس ایک جواب، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے۔ بس اسے دھندلی سی وہ قیامت رات یاد تھی جیسے اس نے ایک برا خواب سمجھ کر اپنے خواب و خیال سے دور نوچ کر پھینک ڈالا تھا۔ اس نے یہی سمجھا تھا یہ ایک برا خواب تھا جو ایک بار کے لیے اسے ڈرانے آیا، اور بیدار ہو کر اس نے ساری تکلیف کو خود سے دور کر دیا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت وہ بند کمرے میں لیٹی چھت کو گھو رہی تھی، آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ تھیں۔ المیہ یہ ہے کہ انسان رو رو کر بھی ہلکان ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر وہ خشک آنکھوں آنسو دل میں بس تکلیف پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آنکھوں سے بہہ کر کبھی غم کو ہلکا نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔
اس رات کسی کا زہریلا لمس اسے اپنے وجود پر محسوس ہوتا رہا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھیں کھول کر اس برے خواب اور حقیقت کے درمیان فرق محسوس کر پاتی۔ کسی قیامت خیز تکلیف کو اس نے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس کی بے بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور اگلی صبح کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پورا کمرہ خالی تھا، اس کا پہلو ویران تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ عجیب و غریب سی خوشبو ابھی بھی اس کے بدن سے آ رہی ہو، جیسے ابھی بھی کسی کی گرفت اس کے احساسات کو بہکنے پر مجبور کر رہی ہو۔ پورے وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور اس نے اپنی سرخ آنکھیں شائستہ بیگم کی طرف اٹھاتے ہوئے پوچھ لیا، امی، میرے پورے جسم میں درد کیوں ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے رات کچھ… اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر پاتی، اور شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کے چہرے پر ایک شفیق بوسہ دیا۔ بخار کا اثر ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بخار تمہیں دماغی طور پر ڈسٹرب کر رہا ہے، اسی لیے بھی تم پوری رات عجیب سی خشی کے عالم میں رہی۔ میں دیر تک تمہارے پاس رہی جب تک کہ تمہاری طبیعت بحال نہیں ہوئی۔ اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا، ایسے لگا جیسے کوئی برا خواب تھا جو اس کے وجود کو نوچتا رہا۔ اپنے وجود کو سمیٹ کر بستر سے نیچے اتر آئے۔ جب اس نے پلٹ کر اس انگوٹھی کو دیکھا تھا، اس نے حیرت سے وہ انگوٹھی اٹھا لی، آنکھوں میں سوالیہ پن اتر آیا۔ یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مردانہ ڈیزائن کی چاندی کی انگوٹھی؟ یہ اس کے ذہن کی معصومیت تھی یا جو بھی، لیکن وہ معاملات کو اتنا باریک بینی سے سمجھنے پر قائل نہیں تھے، اسی لیے اس نے انگوٹھی الماری میں رکھتے ہوئے پھر اکثر اس کے بارے میں فراموش کر دیا۔ تو کیا اس رات حقیقت میں کچھ ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں بے قصور ہوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پروردگار، میرے پیٹ میں پلنے والا یہ گناہ کس کا ہے؟ آخر کون ہو سکتا ہے یہ شخص جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا؟ عادل، کاش آپ مجھ پر یقین کرتے، کاش ایک بار میری بات سن لیتے، مجھے اپنے کردار کو ثابت کرنے کا ایک موقع تو دے دیتے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر وہ سیال بہنے لگا، جس سے سختی سے رگڑ کر اس نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس پر یقین کر پاتا۔ اسے یقین تھا کہ زندگی کے باقی دن اسے بربادی کی نظر ہو جائیں گے، کیونکہ بربادی اب اس کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اور وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ شدید ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا کر اس کے وجود میں ارتعاش برپا کر رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی ساکن کھڑا تھا، جیسے ندی میں بہتا ہوا پانی ایک پل کے لیے خاموش ہو جائے، جیسے ٹکراتی ہوئی لہروں کو کسی شدید بے چینی نے گھیرا ہو، اور وہ ساحل سمندر سے سر پٹک پٹک کر خود کو برباد کرنے پر تلی ہو۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا اس کو اتنی فرصت تھی کہ وہ میرے بغیر کسی اور کے بارے میں سوچے؟ دماغ میں سوچوں کا ایک جال تھا۔ شدت سے اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ دل کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ تو کیا یہ مکافات عمل تھا؟ یہ مکافات اس کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا تاکہ اسے عیاشی کے دنوں کا وہ سیال خیال یاد آئے جو آج بھی اس کے وجود پر کبھی کبھی لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ وہ وہی سکیاں، وہ گرم حدت بھری سانسیں، نازک لمس، عجیب و غریب احساس جس نے کتنے ہی دن اسے جھنجھوڑے رکھا۔ میرا دل چاہے جتنے بھی بہانے بازیاں کر لے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا۔ میں نے دانستہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اور خدا میرے لیے اتنا سخت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، اور اب اس بربادی کو تم ہی عمر بھگتنا پڑے گا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ یہاں رہے گا تو اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے لگے گا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر اپنی مقرر کردہ سزا سے پلٹ آئے گا۔ اس لیے اگلے روز ہی وہ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے کراچی کے لیے نکل گیا۔ اس نے سب کچھ سمیٹ لیا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اب یہاں رہے گا۔ تسلیم بیگم تو اپنے گھر کو ویران دیکھ کر ہی تڑپتی رہ گئیں۔ ایک عرصے کے بعد ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیوں نے دستک دی تھی، اور وہ بھی اتنی مختصر مدت کے لیے۔ مائیں بھلا اپنے بیٹیوں کے دکھ کو برداشت کر سکتی ہیں؟ سندس اور زیان واپس آ چکے تھے، اور واپس آ کر اس قیامت خیز واقعے کا علم ہوا، اور سندس بے یقین رہ گئی۔ سندس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔
مجھے بتاؤ، تمہارا کسی سے رابطہ تھا کیا؟ تمہیں کسی نے بلیک میل کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور وہ اپنی بات پر اٹکی ہی رہی۔ نہیں آپی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، میں کسی کو نہیں جانتی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ تو پھر یہ بچہ آسمان سے اترا ہے یا زمین پھاڑ کر تمہارے پیٹ میں جذب ہو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، ورنہ میں بھی اسی وقت تمہارے ساتھ سارا تعلق ختم کر لوں گی۔ تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے مجھے کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تائی امی تکلیف میں ہے، امی کو دیکھو، وہ بے حال سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ مجھے دیکھو، سسرال میں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور عدیل کراچی چلا گیا ہے، اور وہاں سے انگلینڈ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ اور تم اسے سولی پر لٹکی رہ جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتتی رہنا جو تم نے نفس کی غلامی میں آ کر کیے ہیں۔ اور وہ چیخ پڑی تھی۔ اس نے سندس کو خود سے دور دھکیل دیا اور اپنے چہرے کو پیٹ ڈالا تھا۔ وہ شدید ذہنی تکلیف میں تھی۔ اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خود کو ختم کر لے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اس نے خود کو پیٹ ڈالا تھا، اور سندس نے بامشکل اسے خود سے آزاد کروایا اور اس روز اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے ساری مجبوری رکھ دی اور کہہ دیا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے، انجانے میں صحیح، لیکن یہ گناہ ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، جو کہ اب ان کی زندگی میں ذلالت کا باعث بن رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا رحم کریں تو اس بچے کو ہم ابارٹ کروانا چاہتے ہیں۔ سندس نے اپنا مدعا ڈاکٹر کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ڈاکٹر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، کوئی بھی ڈاکٹر یہ رسک نہیں لے گا۔ ان کے 3 مہینے ختم ہونے کے اور 4تھا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ انہیں ویکنس اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک دوسری ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے زیادہ رقم اس کی مٹھی میں دبا دی اور یہی التجا اس کے سامنے کی تھی۔ وہ تو بس کسی مردے کی طرح سر جھکا کر انجان بیٹھی تھی، جیسے اس کا کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہو۔ ڈاکٹر نے ایک رحم بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور معذرت کر لی۔ سب کو اپنی اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نام پر حرف آئے، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ مر جائے، یا پھر خدا چاہتا تھا کہ وہ وجود اس دنیا میں جنم لے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ سارے انتظامات کروا کر بیرون ملک واپس چلا گیا، اور اس کے ساتھ وہ آخری امید بھی ختم ہو گئی کہ وہ اسے معاف کر دے گا، اس کی زندگی میں اس پر یقین کر کے اسے واپس لے آئے گا۔ سو وہ اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی۔ ہر طرح سے دباؤ تھا، سوسائٹی، رشتہ دار، قبل وقت بچے کی پیدائش، لوگ اتنے بھی انجان نہیں تھے۔ وہ چاہے لاکھ بہانے بازیوں پر اتر آتے، لیکن لوگوں کو 2 نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ شائستہ بیگم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ تسنیم بیگم نے ان کے ساتھ رابطے ختم ہو کے رہ گئے تھے۔ زیان سندس کو ہمیشہ طنز بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شدید محبت کے باوجود رشتہ خراب ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ دونوں ایک عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے بندھن میں تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا جس کی عمر 9 سال تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سندس صرف عدیل کی بڑی بھابھی تھی، بلکہ اس کے لیے ایک بہترین دوست کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بڑی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ اس نے بھی 100 بار منت کر لی، سماجت کر لی، سمجھا کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن عدیل نے اپنے کان بند کر لیے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ گھر کے کسی فرد کو اگر ثانیہ کے سلسلے میں بات کرنا ہو تو اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور آہستہ آہستہ یہ چیپٹر کلوز ہوتا چلا گیا۔ آنے والا ہر مہینہ اس نے جس اذیت سے گزارا تھا وہ جانتی تھی، اور اس کا خدا جانتا تھا۔ دوا کا کوئی بہتر انتظام نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے تھے۔ لوگ اس کے پاس اپنی بیٹیوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ لڑکی جس نے کسی کی غلیظ اولاد کو اپنی پیٹ میں جگہ دی اور اب اسے پیدا بھی کرنے جا رہی تھی، وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ وہ بے حال ہوتے ہوئے فرش پر گر گئی۔ شدید تکلیف اس قدر شدید کہ وہ اپنی چیخ کو روک نہیں پائی، اور شائستہ بیگم کچھ دیر تو اس کی چیخوں کو سنتی رہی اور پھر بے بس ہوتے اس کے کمرے تک چلی آئی۔ ان کا بڑھاپا ذلالت میں گزرنا تھا، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔
آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کال کر کے فوراً اسے اسپتال منتقل کروا دیا۔ جو بھی کہا جاتا، لیکن وہ ماں تھی اور ماں کا دل کبھی بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی اور اسے اپنی جانب سے خوشخبری سنائی تھی۔ مبارک ہو، آپ نانی بن چکی ہیں، اللہ نے آپ کو نواسے سے نوازا ہے۔ اور وہ بس سر جھکا کر بیٹھی رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کھوجتی ہوئی نظر ان کے ضعیف چہرے پر ڈالی تھی۔ ماں کی مدد کے لیے اور شاید مرے بندے سندس بھی ہسپتال تک آئی اور چپ چاپ پھر اسے اسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر منتقل کیا اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جیسے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، صرف ماتم بچ گئی۔ وہ اس ننھے سے وجود کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی، جیسے جاگتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر وہ کس کا خون ہے، آخر کون ہے وہ جس نے اسے برباد کر کے پھر بھی چوراہے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اگر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر بھی لی تھی، اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا تھا جس سے اس کے نفس کو تسکین مل گئی، تو کم سے کم اس مشکل وقت میں اس کے پہلو میں آ کر کھڑا تو ہو جاتا، یا پھر اب آ کر اپنی اولاد کو نام دے دیتا۔ کل اگر یہ بچہ اپنی معصوم آنکھیں کھول کر اسے سوال و جواب کرے گا تو وہ کیا جواب دے گی؟ اسے ساری الجھنوں سے تنگ آ کر اسے ایک جانب رکھ دیا۔ وہ ننھا سا وجود رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور وہ خود بھی گھٹنوں پر سر رکھ کے بری طرح سے سسک رہی تھی۔ جب شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اس ننھے سے وجود کو اٹھا کر سختی سے اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیا تھا۔ اب اگر یہ گناہ کر بھی لیا ہے تو اسے بھگتو، اسے پالنے کی کوشش کرو، بالکل اسی طرح جس سے تم نے اسے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری عزتوں کو پس پش ڈال کر تم نے اس کے باپ کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کی ہے۔ امی، اس نے دکھ اور تکلیف سے اپنی ماں کو پکارا تھا، امی میرا یقین کر لیں۔ اور شائستہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے، اب تو باز آ جاؤ، اب تو یہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو اپنے کردار کا رونا پیٹنا ڈالنا بند کر دو، کم سے کم اب تو بتا دو کہ اس کا باپ کون ہے۔ انہوں نے آج تک اپنی شہزادی بیٹی سے کڑے لفظوں میں بات نہیں کی تھی اور آج وہ اسے 10 دن بات نہیں کرتی تھی، اور اگر اس کے لاکھ بلانے پر بات کر بھی لیتی تو ان کے پاس طنز کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اپنی ماں کی یہ تکلیف دہ الفاظ سن کر خاموش ہو جاتی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے چند لمحے وہ بات چیت کر لیتی، اس کے دل کا دکھ ہلکا ہو جاتا۔ بس جب دل کا دکھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی۔ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں، بس اتنا ہی کہہ پاتی، اور پھر تب تک سر جھکا کر روتی رہتی جب تک کہ دل کا دکھ ہلکا نہیں ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑا ہونے لگا تھا۔ اس نے ماں باپ کے روپ میں بس اسے ہی دیکھا تھا، اور نامحسوس طریقے سے اس کی انسیت بھی اس بچے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس کی ماں تھی، اس نے اپنی کوکھ سے اسے جنم دیا تھا، اور اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ جتنی محرومیوں کو برداشت کر رہی ہے، اس بے جرم بچے نے بھی اتنی محرومیوں کو برداشت کرنا ہے۔ نہ جانے کون کون ایسے تکلیف دہ مراحل ہیں جسے گزر کر اسے ان تکلیفوں سے آشنا ہونا ہے، جن تکلیفوں کے بارے میں شاید اس کے معصوم ذہن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ بیرون ملک جا کر نہ جانے اسے سزا دے رہا تھا یا خود سزا بھگت رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ وقت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ وقت کو روک دے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ رک کر کسی کے دکھ درد تکلیف نہیں سمیٹ سکتا، وہ بس خاموشی سے گزر جاتا ہے، اور ان کا وقت بھی خاموشی سے اس کی نظر ہو گیا۔ اس روز بھی تسنیم بیگم کی ضد پر ان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پورے 4 سال بعد لوٹنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک بار پھر ان ہواؤں میں، جن ہواؤں میں وہ بے وفا لڑکی رہتے ہوئے اس کے لیے عذاب جان بن چکی تھی۔ اس روز وہ ایئرپورٹ پر اتر آیا تو زیان پہلے ہی اسے ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ زیان کے گلے لگ کر وہ دیر تک اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور باپ کے بعد اس نے باپ کا کردار نبھایا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سندس نے اچھی خاصی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ تسلیم بیگم سے وہ ایک پل کے لیے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آیا، اس وقت ایک عجیب سے گھٹن زدہ ماحول نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دل مسلسل مچلتے ہوئے 4 سال پیچھے کے منظر کو یاد کر رہا تھا،
لیکن اب وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ پہلے سے زیادہ سنجیدگی، پہلے سے زیادہ باوقار لہجہ اور پہلے سے زیادہ غصہ اور خاموشی۔ دل پر اس طرح قفل لگا رکھا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اب اس قفل کو کھولنے کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو محدود رکھا۔ سندس نے نہ ہی اس کا تذکرہ چھیڑا تھا، نہ اس نے خود سے کوئی بات کی، بلکہ گھر میں سب کو سختی سے اس بات پر قائل کر لیا گیا کہ کوئی بھی ثانیہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ جس حال میں اسی حال میں رہے۔ شائستہ بیگم اس گھر میں آ سکتی ہیں، لیکن ثانیہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اس گھر کی جانب دیکھتی بھی۔ ویسے بھی اس کی جس قدر بدنامی ہو چکی تھی، اس نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اس کی زندگی صرف اور صرف حنان تک محدود رہ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حنان رکھا۔ سفید رنگت والا بے حد خوبصورت بچہ جس کی شہد رنگ آنکھیں اسے اس وجود کی یاد دلاتی جس کے وہ صرف نام سے وابستہ تھی۔ باقی سارے تعلقات تو وہ ختم کر چکا تھا۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اس نے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس طرح باتیں کرتا، جس طرح ہنستا مسکراتا، حنان میں اسے بالکل اس کی جھلک نظر آتی۔ اس بچے کو معاشرے نے جتنی نفرت کا نشانہ بنایا، اسے ماں سے اتنی محبت ملی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ بھی اس کی طرح بے قصور ہے۔ اسے عدیل کے واپس آنے کا علم ہو چکا تھا، لیکن بےتاب دھڑکتے ہوئے دل کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھ پاتی۔ اس روز وہ زیان کے ساتھ آفس کا چکر لگانے کے لیے گیا اور زیان جب ایک میٹنگ میں بزی ہوا تو وہ گھر کے لیے نکل آیا۔ گاڑی گھر کی جانب موڑتے ہوئے اچانک آنے والی بس سے ٹکراتے بچی بے دہانی میں خیال سے اس نے نہیں رکھا تھا اور بس ڈرائیور کو فوراً بریک لگانا پڑی۔ گاڑی روک کر وہ فوراً باہر نکلا۔ بچوں کی چیخیں، شاید اچانک بس رکنے کی وجہ سے توازن بگڑ چکا تھا اور چیختے ہوئے وہ خوفزدہ بچے اسے دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ بس کے اندر گرے ہوئے چھوٹے سے بچے کو اس نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ وہ شاید چند دن پہلے ہی سکول جانا سیکھا تھا، اسی لیے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس نے چھوٹے سے پھول کو اٹھا لیا۔ اس کے ماتھے کا نکلتا ہوا خون عدیل کے سفید شرٹ پر داغ بناتا چلا گیا۔ اس نے بس ڈرائیور کو کہا تھا کہ اس کے والدین کو آگاہ کر دینا، میں اسے فوری قریبی اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ یہ وین ڈرائیور بھی اسی علاقے کا تھا، اسی لیے اسے جانتا تھا۔ وہ اسے لے کر فوری ہاسپٹل چلا گیا اور ڈاکٹرز نے اس کی بینڈیج کر دی۔ بے حد معصوم سا بچہ جس کے لیے باہر سے جا کر چاکلیٹس اور جوس لے کر آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ اب وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں، چھوٹے چھوٹے لبوں اور ماتھے پر پڑے ہوئے بال عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس بچے نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا، انکل، مما، شاید وہ اسے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ دل بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا اور تب اس سے ڈاکٹرز نے اپنے پاس بلایا۔ اس بچے کے گال پر جھک کر پیار کرتے ہوئے وہ اٹھ کر ڈاکٹر کی بات سننے چلا گیا۔ جب وہ دروازہ سے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی اور اندر داخل ہو کر حنان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، حنان اسے دیکھ کر ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ شاید وہ خوفزدہ ہو گیا تھا یا پھر اس اجنبی کی محبت بھری نظروں، محبت اسی عجیب محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں صرف اس کی ماں ہی اس کی معصوم صورت سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اس نے پلٹ کر حنان کو دیکھنا چاہا اور وہیں ساکت رہ گیا۔ اتنے سالوں کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر بے تحاشا پیار کر رہی تھی، لیکن اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ دانستہ طور پر وہ دروازے کی ایک سمت ہو کر چھپ گیا۔ دل بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اس بچے کی شکل و صورت بالکل ایسی تھی جیسے کہ اس کا بچپن، اور پھر وہ اس کی ماں تھی جو آج بھی اس کے دل پر حکمران تھی۔ پہلے سے زیادہ کمزور، مرجھائی ہوئی شکل و صورت، لیکن اس بچے کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ وہ جب چاہا وہاں سے نکلتے ہوئے گھر چلا گیا۔ راستہ بھر وہ بےتاب رہا۔ بےتابی اس قدر شدید تھی کہ بار بار اس کے ماتھے پر آنے والے پسینے اسے خدشات سے لاحق کر رہے تھے۔ وہ رات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ منسلک ہوا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھا، حقیقت یا اس کا خواب۔ وہ سیدھا گھر آیا۔
سیدھا تسلیم بیگم کے کمرے میں۔ تسلیم بیگم اور سندس دونوں ہی گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے ان کے کمرے کی الماری کھولی اور وہ پرانا البم اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، دھڑکتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ ہر ایک تصویر کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، اور گویا اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو گئی۔ وہ بچہ ہو بہو اس کی جیسی شکل و صورت رکھتا تھا، اور پھر اس کی التجائیں، اس کی چیخ و پکار اس کے کانوں میں عجیب سی وحشت برپا کر رہی تھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے وہ رات یاد تھی، وہ رات جب پہلی بار فارم ہاؤس پر اس نے جی بھر کر پی، کیونکہ ایسے شہرازی اس کا دوست تھا اور شہرازی نے پھر اسے چیلنج کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ شہرازی اسے دروازے پر چھوڑ کر گیا، لیکن یہ اس کے چچا کا دروازہ تھا۔ اس کے اور چچا کے گھر کی چھت منسلک تھی، لیکن دونوں کے گھر علیحدہ تھے۔ اسے یاد تھا اس رات وہ چچا کے گھر گیا، لیکن پھر اسے یاد نہیں تھا کب وہ اپنے گھر آ گیا۔ نشے میں شاید اسے کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا، اور اب دل کی بے چینیاں عروج پر تھیں۔ اس نے جھک کر اپنے شرٹ پر لگے ہوئے سرخ دھبے کو دیکھا جو ابھی بالکل تازہ تھا۔ دل نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور دماغ نے شدت سے انکار کیا تھا۔ اس کے لبوں نے دعا کی تھی، پروردگار ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس روز وہ سیدھا ہاسپٹل چلا گیا اور وہاں جا کر بے دھڑک کہہ دیا کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے، اپنا اور شرٹ پر لگی ہوئی سرخ دھبے کے سیمپل کا۔ ڈاکٹر نے وہ سیمپل اکٹھا کیا، اس کے بلڈ کا سیمپل لیا اور شام تک کا وقت دیا، لیکن وہ شام نہیں تھی، کوئی قیامت خیز گزرتا ہوا وقت تھا جس کا ایک ایک پل اس کے سر پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہیں ٹہلتا رہا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ واپس گھر چلا جاتا۔ جب شام کو وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی گئی، 99.9% سیمپل میچ تھے، اور اس نے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ وہ وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ دل پر کسی نے زوردار گھونسا دے مارا تھا۔ تو یہ اس کا برا خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت تھی۔ حقیقت میں وہ اس رات ان کے گھر پر گیا، اور اس رات وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ پوری رات وہ عجیب غشی میں رہی، جب وہ اسے رات بھر اپنے وجود سے سمیٹتا رہا، اور پھر اپنے گھر۔ ایک ہلکا سا احساس اور سب کچھ فراموش ہو چکا تھا۔ رات دیر تک اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گھر واپس پلٹ کر جائے۔ آہیں، سسکیاں، کسی کی فریادیں اس کے کان میں زہر گھول رہی تھیں۔ یا اللہ، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے سر اسٹیئرنگ پر رکھ لیا۔ اب اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ اس روز وہ سیدھا اپنے گھر آیا۔ اس نے سندس کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ تسلیم بیگم، زیان، سب کو لے کر وہ ان کے گھر گیا تھا، اور وہ سب لوگ بے چین تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے کی نازک ڈور کو ختم کرنا چاہتا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سی قیامت ان کے سر پر گرنے والی ہے۔ ایک عرصے کے بعد اسے اپنے گھر دیکھ کر وہ سیڑھیوں سے اتر کر بھاگ گئی تھی، بے چینی سے، بے قراری سے۔ اسے گزرے ہوئے 4 سالوں نے بالکل بوڑھا کر دیا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک بھی ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ 4 سال ڈپریشن کا وہ شدید موڑ تھا جس سے گزرتے ہوئے وہ دن رات اذیت جھیل رہی تھی۔ بھلا محبت سے دور رہنا آسان ہوتا ہے؟ اسے یوں لگا جیسے وہ ایک آخری موقع دینے کے لیے آیا، جیسے ایک آخری بار اس کی تڑپ میں اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر خود کو اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا عادل، آپ آئیں گے، مجھے پتا تھا۔ دیکھیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی حنان کا باپ کون ہے۔ اس رات، جس رات میں شدید غشی میں تھی، میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ وہ بس اسے روتے ہوئے دیکھ کر رو رہا تھا۔ گھر کے باقی سب لوگ اس کے پاگل پن کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی فریاد کرتی ہوئی نگاہیں اس کے التجائی لہجہ اور سیڑھی کے آخری زینے پر کھڑا ہوا وہ بچہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی بےتابی دیکھ رہا تھا۔ بس اس میں ہمت نہیں تھی وہ اسے تھام لیتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، اس سب کا قصوروار میں ہوں، یہ بچہ میرا ہے، تو میرے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہو۔ جب وہ پلٹتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگی اور پھر الماری سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ ہے وہ گنہگار، وہ مجرم حنان، جس کی اولاد ہے۔ بس اس روز مجھے اپنے بستر پر یہ انگوٹھی ملی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے میرا یقین کرے۔ عدیل، وہ عدیل کے پیروں میں بیٹھی تھی۔
وہ بس رو رہا تھا۔ گھر کے ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ جھکتے اسے بازوؤں سے اٹھایا، اس کے بےتاب چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بے تحاشا سے چومتا چلا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بچھڑ کر آپ نے کتنی بڑی غلطی کر دی، تو وہ آپ کی محبت نہیں، آپ کا پچھتاوا ہے۔ اور اس وقت بھی شاید اسے محبت سے زیادہ پچھتاوا گھیرے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں حنان کا باپ ہوں۔ ایک ایسا انکشاف جس نے وہاں کھڑے ہر فرد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دہلتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر بے اختیار 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ شائستہ بیگم، تسلیم بیگم، سب کی نظریں حیرت سے اس پر جم سی گئیں جب اس نے اپنی پاکٹ سے وہ رپورٹ نکال کر زیان کے سامنے رکھ دی۔ میں اس کا گنہگار ہوں، کسی کی ناجائز اولاد نہیں ہے۔ اس رات نشے کی حالت میں وہ روتے ہوئے سب کچھ بیان کر رہا تھا جب زیان کا سناٹے دار تھپڑ اسے خاموش کروا گیا۔ وہ اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے دور کھڑی تھی۔ محبت سے بچھڑنا آسان تھا، محبت کے ہاتھوں رسوا ہونا، محبت کی یہ ذلالت دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ شائستہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے وہیں بیٹھ سی گئی۔ ان کی آنکھوں میں سارے جہان کا دکھ اتر آیا۔ ان 4 سالوں میں اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، اذیتیں، طعنے، تلخ باتیں، الزامات، تڑکے تعلق، سب کچھ برباد کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اعتراف کر چکا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس رات نشے کی حالت میں کب تمہارے پاس آیا۔ بس مجھے ایک احساس تھا، لیکن میں اس سے واقف نہیں تھا۔ تسلیم بیگم نے بھی اس بچے کی پیدائش کے بعد اب اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہو بہو ان کے بیٹے کی کاپی تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، وہ سب لوگ اس معصوم سی لڑکی کے گنہگار تھے، کوئی ایک گنہگار تو نہیں تھا۔ اس روز وہ اس کے قدموں میں جھکا تھا جیسے جھکنے کا حق ہو۔ اس نے گڑگڑا کر اس سے معافی طلب کی تھی، لیکن شاید اب مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے بس اپنی حیرت بھری نظریں اس کے چہرے پر گار کر پلٹ کر ایک نظر اپنے سہمے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس نے آخری بار بس اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کا وجود زمین بوس ہو گیا۔ وہ چیختے اس کی جانب بڑھا۔ ایک گہرام برپا ہو گیا۔ حنان دوڑتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زیان نے حنان کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ اس کے بھائی کا خون تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ پچھلے کچھ سالوں سے ڈپریشن کی شدید فیز سے گزر رہی ہیں۔ نہ ہی بلڈ پریشر نارمل ہے اور نہ ہی ہارٹ بیٹ۔ اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ آپ ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نہیں تھے جیسے اس کا معافی نامہ بند ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے گلے پڑ گیا۔ ہرگز نہیں، مجھے ہر حال میں وہ سلامت چاہیے۔ اور ڈاکٹر نے نرمی سے اسے خود سے دور کر دیا۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ بس اطمینان رکھیں۔ اور اطمینان وہ کہاں سے لے کر آتا؟ کہاں سے لے آتا وہ اطمینان جو اس کے وجود کو چلنی ہونے سے روک لیتا؟ اگلے 24 گھنٹے اسے ایک فرد نے نہیں بلکہ گھر کے ہر فرد نے رو کر گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہوئے گزار دیے تھے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو جاتا تو پھر گڑگڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگ جاتا اور پھر اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو چومتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا۔ وہ اس کا بھی مجرم تھا، صرف اس کی ماں کا مجرم نہیں تھا۔ گزرتا ہوا وقت تکلیف دہ تھا، شدید تکلیف۔ نا امید تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضہ نے جیسے اپنے جینے کی امید ہی چھوڑ دی ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں آ گیا۔ اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ مزید تلخیوں کو برداشت کرے۔ وہ جس کے لیے زندہ تھی، جس کے سہارے جی رہی تھی، جسے وہ صرف اپنا مانتی تھے، اس میں بھی حصے دار نکل آیا، اور حصے دار بھی وہ دشمن جان جس نے اس کی قسمت کو ذلالت میں تبدیل کر دیا۔ اس نے سر اٹھا کر روتی ہوئی آنکھوں سے باہر آتے ڈاکٹرز کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھیں۔ وہ رگڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ دل دھڑک رہا تھا، بےتاب دھڑکنوں سے ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ یا اللہ، خیر ہو۔ لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہر کہانی کا کردار ہم اپنی ترتیب سے نہیں بنا سکتے۔ کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں
اور ان فیصلوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کا جھکا ہوا سر دیکھا اور پھر اس کے لبوں کی اجنبی "I'm sorry, she is no more" جیسے آسمان اس کے سر پر گر پڑا، جیسے سارا جہان ساکت ہو گیا۔ زیان نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ چیخا اتنی شدت کے ساتھ کہ اس کا حلق پھٹ جائے۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ حقیقت اتنی زہر آلود تھی کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ زیان اسے سمیٹتے اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھلا یہ سب کچھ آسان تھا؟ اس نے اس لڑکی کو اس وقت کھو دیا جب اسے معلوم ہو گیا کہ اسے پانے کا حق رکھتا ہے۔ خدا کے فیصلوں کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ جو فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں پھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ چیختے تڑپتے روتے اس نے اسے سپرد خاک کر دیا تھا، اور پھر اس کی قبر پر کتنی دیر سر رگڑ کر روتا رہا۔ مجھے معاف کر دو ثانی، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار تو آنکھیں کھول کر میری حالت دیکھو۔ لیکن اگر آنکھیں موندنے والے آنکھیں کھول کر اپنے پیچھے بے تاب تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو اپنے جانے کا ارادہ ہی ترک کرتے ہیں۔ جو منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے واپس آنے کی ساری امیدیں ترک کر دیا کریں۔ وہ بس ہمارے حصے میں تڑپنا، سسکنا اور آہیں بھرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے جج وہ خود نہیں ہوتے کہ اپنی مرضی سے اس فیصلے کو تبدیل کر دیں۔ شاید ان کا بھی دل دھڑکتا ہو، وہ بھی ہم سے ملنے کو بےتاب ہو، لیکن انہیں ایسے فیصلوں نے باندھ کر رکھا ہوا ہے جن میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ضمیر کے پچھتاوے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے اگر ساری دنیا بھی لعنت و ملامت کرتی، ہر کوئی اسے ترک و تعلق کر دیتا، تو بھی اس نے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ اور اگر وہ ہر ایک سے گڑگڑا کر معافی مانگتا، اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کر لیتا، تب بھی اس نے لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ لیکن اس کا فیصلہ بھی سخت تھا۔ اس نے اس لمحے فیصلہ کر لیا تھا۔ زندگی اس روز ختم ہو گئی جس روز ثانیہ عدیل خانزادہ کی سانسیں تھم گئی۔ اس کی رکی ہوئی زندگی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو روک دیا تھا، تب تک جب تک کہ وہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر باہیں نہ پھیلاتے، جس روز وہ اس کی مسکراتی روح کو اپنی جانب آتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، وہ گھر، وہ رشتے، یہاں رہنا، یہ سب کچھ برداشت کرنا صرف ثانیہ کی ہمت اور بہادری تھی۔ وہ اتنا بہادر نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو لے کر وہ ایک بار پھر بیرون ملک ان فضاؤں کے سپرد ہو گیا جو ظالم بن کر جوانیاں نکل جاتی ہیں، جو مجبوریوں کی بیڑیاں قدموں میں ڈال کر نہ جانے کتنی ماؤں کے لال نکل گئی۔ کبھی کبھی فیصلے قسمت پر چھوڑ دیا کریں، ہر ایک کی غلطی پر جج نہ بن جایا کریں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ سزائیں کہیں اور منتخب کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔